کتنا اچھا ہے یہ، اسے تھپڑ مارا پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ وہ اپنے دل میں سوچتی اس کی جانب دیکھنے لگی، جو ہمیشہ کی طرح اپنی شرٹ کے بٹنوں کو کھولتا اپنی چین کو باہر نکال رہا تھا۔ اب میں جاؤں؟ اسے اپنا جائزہ لیتے دیکھ تعمیر شاہ نے جان بوجھ کر شرارتی لہجے میں پوچھا، جس پہ وہ شرمندہ سی ہوتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ ہاں تھینک یو۔ اس کی جانب ایک ہستی اچھال کر وہ لبوں پہ مغرور مسکراہٹ سجائے مڑا، جبکہ معروف اپنے سر پر ہاتھ رکھتی خود کو کوسنے لگی۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے دیکھنے کی؟ کیا سوچ رہا ہوگا وہ؟ پاگل نہ ہو تو۔ خود سے بڑبڑاتی وہ اپنے قدم باہر کی جانب لے گئی۔ آج یونی سے نکلتے وقت اس کے لبوں پر ایک شرمگی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ اس کی بربادی کا آغاز تھی اور وہ اس بات سے ناواقف تھی، اور اپنی ہی دھن میں مگن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ اماں یونیورسٹی جا رہی ہوں، وہ دروازے کے پاس کھڑی ہانک لگاتے ہوئے بولی۔ جب سیدہ اماں نے تسبیح کرتے لبوں کو بنا روکتے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس اسے آنے کا اشارہ کیا، وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے ہٹتی ان کی جانب قدم بڑھا گئی۔ سیدہ اماں نے کچھ دیر پڑھنے کے بعد اس پر سارا پڑھا اور یہ پڑھا ہوا پھونکا، جس پر وہ مسکرا کر ان کی ممتا اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا اماں، وہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، امیر کبیر، مجھ غریب کی جانب کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ ان کے ہاتھوں کو چومتی انہیں تسلی دینے والے انداز میں بولی، جس پہ وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی۔ مرد بہت بری شے ہوتی ہے بیٹا، یہ عورت کی امیری غریبی نہیں دیکھتا، یہ بس عورت کو دیکھتا ہے اور جھپٹ پڑتا ہے۔ اسی لیے عورت کو مردوں کے سامنے آنے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے لگی۔ اگر مرد عورت کی امیری غریبی دیکھ کر اس پر ٹوٹتا تو کیا وہ طوائفوں کے کوٹھوں پر جاتا؟ مرد کو بس عورت چاہیے ہوتی ہے، پھر چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ لیکن اماں، مرد عورت پر جھپٹتا کیسے ہے؟ معصومیت سے سوال کرتی سیدہ اماں کو آسودگی سے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ان کے سوالات بہت گہرے ہوتے تھے۔ مرد عورت پر کبھی محبت سے جھپٹتا ہے تو کبھی نفرت سے، اور کبھی تو وہ بنا کسی جذبے کے بس جھپٹ جاتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ ان کی ایک بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ ایک سید زادی تھی جو تعلیم بھی صرف اپنی اماں کے لیے ہی حاصل کر رہی تھی کہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کو ایک سکون بھری زندگی دے سکے۔ دھیان سے جانا میرا بچہ، آج تمہاری یونی کا پہلا دن ہے۔ خود کو اور اپنے نفس کو بچا کر رکھنا، کسی سے غیر ضروری بات نہ کرنا، سیدہ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں سمجھایا، جس پہ وہ وہاں سے سر ہلا کر بولتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میرے ساتھ آپ کی دعائیں ہیں نا، اسی لیے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر بولتی وہ اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی۔ اب یہ تو خدا جانتا تھا کہ اس کا یہ سفر کیا موڑ لانے والا تھا۔ یہ منظر مانسہرہ کی یونیورسٹی ہزارہ کا تھا۔ کلاس میں سب بیٹھے آپس میں باتوں میں مگن تھے۔ ایسے میں وہ مکمل وائٹ عبایا پہنے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھکے سب کو مشترکہ سلام کرتی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ ایک نگاہ سب پر ڈالتی وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی، جبکہ باقی سب نے اس لڑکی کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہاں لڑکیوں کی ڈریسنگ اس قدر بولڈ تھی کہ وہ چاہ کر بھی ان کی جانب دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا، جب اچانک کلاس میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ اگلے ہی پل تعمیر جان اپنے پورے قد سمیت کلاس میں انٹر ہوا تھا۔ سرخ اور سفید رنگ، 6 فٹ سے نکلتا قد، گہری سمندری آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، جو پہ ہمہ وقت غصہ سوار رہتا تھا۔ انابی لب اس وقت سگریٹ پھونکنے کی وجہ سے اپنا رنگ بدلے ہوئے تھے۔ ہلکی بھوری بیئرڈ اور شہرگ میں ابھرتی وہ گلٹی کہ انسان کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین ترین مرد تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، اس کی یونیورسٹی کے لڑکے بھی اس پہ فدا تھے۔ معروف نے ایک نگاہ اس کی جانب ڈالتے اگلے ہی پل اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ ہیلو گائز، واٹس اپ؟ وہ اپنے گریبان کے 2 بٹن کھول کر اندر کی جانب بڑھتا
اپنی جگہ پر اپنا بیگ پھینکتا حشاش بشاش لہجے میں بولا، جبکہ لڑکیاں تو اسے دیکھ کر دیوانی ہوتی اس کے قریب جانے کے جتن کرنے لگیں۔ معروف نے سب نے حد حیرانگی سے دیکھا تھا۔ وہ سب اس قدر گھٹیا ڈریسنگ کرنے کے بعد بھی لڑکوں کے سامنے جا رہی تھی کہ معروف کا دل خراب ہونے لگا۔ وہ جلد سے جلد اس گند سے نکل جانا چاہتے تھے۔ یہاں رہنا تو واقعی آسان کام نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، پتہ کرو ہماری یونی کے کس کپل نے نکاح کر لیا ہے، جس کی بدولت ہماری کلاس میں اتنے نیک لوگ بھی آ رکھے ہیں آج۔ وہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے ساتھ بیٹھے نوفل کی جانب جھکتا اس قدر بلند آواز میں بولا تھا کہ اس کی آواز معروف کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے ہاتھ کو مٹھیوں میں بھینچے درود پاک پڑھنے میں مگن تھی۔ اسے ان لوگوں سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دامیر شاہ نے تنزیہ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے اپنا سر جھٹکا۔ اسے پردہ کرنے والی عورتیں ہمیشہ ہی ڈھونگ لگتی تھی، تبھی اسے ان لڑکیوں سے بے حد نفرت ہوتی تھی جو اپنا آپ پردے کے پیچھے چھپاتی تو تھیں، مگر اکیلے میں وہ اسی پردے کا فائدہ بھی اٹھاتی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں سر کلاس میں انٹر ہوئے تھے، جس پر سب نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے انہیں سلام جھاڑا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد انہوں نے معروف کو اپنے پاس بلایا۔ تو گائز، یہ ہے معروف شاہ، ہماری کلاس میں نیو ہیں۔ کچھ وجوہات کے بنا پر یہ پہلے نہیں آ سکی، اسی لیے انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھڑے کیے بے حد شفقت سے بول رہے تھے، جس پر باقی سب نے سر ہلایا، جبکہ لڑکیوں نے ناگواری سے منہ پھیرا تھا۔ دامیر، آپ ان سے اپنے نوٹس شیئر کیا کریں گے، کیونکہ اس کلاس میں آپ ہی اس لائق ہیں جو کہ نوٹس کسی بریلینٹ اسٹوڈنٹ کو دیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے دامیر کو مخاطب کرتے گلا کھنکارتے کہا، جس پر وہ سر خم کر گیا۔ معروف، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ دامیر شاہ سے پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ انہوں نے معروف سے بھی کنفرم کیا، جس پہ اس نے بھی دامیر کی ہی طرح سر خم کیا تھا۔ اوکے، ناؤ گو بیک ٹو یور سیٹ۔ اس کے ہلتے سر کو دیکھتے انہوں نے محبت سے کہتے اپنا رخ بورڈ کی جانب کیا۔ اب وہ انہیں کچھ سمجھانے میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی دامیر شاہ کی نگاہیں اس وجود کی جانب اٹھ رہی تھی جو بنا کسی کی جانب دیکھے سر کی بات پر بے حد غور کر رہی تھی۔ کب آ رہا ہے میرا شعر واپس؟ وہ فریش ہو کر نکلا تھا جب اس کے فون پر کال ریسیو ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ فون سپیکر پر کر گیا، جہاں دوسری طرف اس کی دی جان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جب ایک حسین لیڈی مجھے محبت سے بلائے گی تو میں حاضر۔ لبوں پر شوخ مسکراہٹ سجا کر بولتا وہ دوسری طرف موجود وجود کو قہقہا لگانے پر مجبور کر گیا۔ بہت ہی شرارتی ہو تم۔ صحیح بتاؤ نا، کب آ رہے ہو؟ مشابہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تمہاری ماں تو سوچ رہی ہے کہ تمہاری بات کر دے پکی۔ دوسری جانب سے کافی رازداری سے کہا گیا تھا، جس پر دامیر شاہ کے کان الرٹ ہوئے۔ یار دی جان، اسی لیے میں وہاں رہتا نہیں۔ 2 دن بعد وہاں کوئی نہ کوئی منہ اٹھا کر آ جاتا ہے اور آپ کی بہو ان کی بیٹی کو میرے لیے سوچ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑ کر کافی خفگی سے بولا تھا، جس پہ دی جان نے سر جھٹکا۔ کہنے دو اسے جو بھی کہتی ہے، تم تو بس وہی لڑکی لانا جو میرے دل کو بھا جائے، معصوم سی، پیاری سی، گڑیا سی۔ دی جان کی فرمائش سنتا وہ اپنے سر کی پشت کھجا گیا۔ یار، اتنی ڈیمانڈ تو میری نہیں ہے جتنی آپ نے کر دی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بیڈ پہ نیم دراز ہوتے گویا ہوا، جس پر دی جان کا قہقہا پھر سے اس کے کانوں میں گونجا۔ اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، جلدی واپس آؤ، پھر ہم تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈیں گے۔ انہوں نے جیسے کچھ جتایا تھا، جس کو سمجھتے وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ بالکل جلد آ جاؤں گا، وہ سر تسلیم خم کرتا ہوا، جس پر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے فون رکھا تھا۔ شاہوں کے ولا میں صرف کچھ ہی لوگ قیام پذیر تھے، دا جان اور دی جان، جن کی زندگی ان کے پوتے کے ساتھ جڑی تھی۔ ان دونوں کی جان بستی تھی اپنے اکلوتے پوتے میں، جو ان سے دور پڑھائی کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس گھر میں احسن شاہ اور مدیحہ شاہ تھے۔ احسن شاہ اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے اور ایسے ہی ان کی بھی آگے ایک ہی اولاد تھی، دامیر احسن شاہ، اپنے دوستوں کے لیے جان لینے والا اور جان دینے والا، ضد کا بے حد برا، غصے کا نہایت تیز اور غرور اور انا سے ملا جلا ایک پتلا۔
وہ جتنا حسین تھا اتنا ظالم تھا، معاف کرنا اس کی کیٹیگری میں نہیں تھا، اسے بدلہ لیے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، پھر چاہے سامنے اس کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے اصولوں کا پکا تھا، وہ عزیزوں کے لیے اپنے اصولوں کو بدلنے والا بالکل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر شخص اس سے پیار تو کرتا تھا مگر ہر شخص اس سے خوف بھی کھاتا تھا، کیونکہ دامیر شاہ کسی پہ بھی رحم نہیں کھاتا تھا۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ سیدہ اماں نے کھانا دیتے اس سے پیار سے پوچھا، جس پر وہ کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ توبہ ہے اماں جان، وہاں ایسی ایسی بے شرم زنانیاں تھیں نا کہ اللہ کی پناہ۔ اپنے مخصوص پختون لہجے میں بولتی اس قدر خوبصورتی سے الفاظ ادا کر گئی کہ سیدہ ماں نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری۔ کیا واقعی؟ کیا تھا وہاں ایسا؟ انہیں تجسس ہوا، اور ہوتا بھی کیوں نہ؟ کسی کو کچھ نہ کہنے والی آج لڑکیوں کو بے شرم کہہ رہی تھی۔ قسم دے ایسے واہیات کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ مجھے تو منہ چھپانا پڑ رہا تھا، پر انہیں تو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ قسم خدایا میری تو نظر بھی ٹک نہیں رہی تھی ان پر۔ معصومیت سے بولتی انہیں ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ ہاں وہاں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کی باتوں کی تصدیق کی تھی۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے بہت ایکسپیرینس ہے آپ کا۔ معروف کا لہجہ مشکوک ہوا۔ ارے پگلی، ہماری ہمسائیاں جاتی تھیں نا، بس تبھی علم ہوا تھا مجھے۔ اس کے مشکوک لہجے پر وہ ہنستے ہوئے اس کی غلط فہمی کو دور کر گئیں، جب وہ سر ہلاتی اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگلا دن بھی یونیورسٹی کا معمول کے مطابق گزر رہا تھا، جب نوفل نے دامیر کا دھیان ایک طرف بیٹھی معروف کی جانب کروایا۔ اور سن، یہ لڑکی بہت عجیب نہیں؟ جب بھی دیکھو اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ اور تو اور سر نے اسے تیری ہیلپ لینے کا کہا، پر بڑی جیدار لڑکی لگتی ہے، ایک دفعہ بھی تیرے پاس نہیں آئے۔ قسم لے لے اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو کل ہی اپنا بوریا بسترا تیرے گھر پہنچ جاتی۔ نوافل نے ایسے ریئلٹی چیک دیا تھا جس پہ اس کے باقی دوست بھی متفق تھے۔ دامیر شاہ نے خود بھی یہ چیز محسوس کی تھی جسے وہ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی یونی کا مغرور شہزادہ اس پردے میں لپٹی لڑکی کو اگنورنس پہ بری طرح سے جل رہا تھا۔ اسے آج تک کبھی کسی لڑکی نے اگنور نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ایگو کو یہ بات ہرٹ کرتی تھی۔ اس لڑکی میں کچھ تو الگ ہے۔ صائم نے گہری نگاہیں اس پہ ٹکائے، پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ بھی الگ نہیں، سب ڈھونگ ہے۔ میرے ساتھ شرط لگا لو، کچھ مہینوں کے اندر اندر یہ لڑکی میری محبت میں پاگل ہو جائے گی۔ اس کے جیسے ان سب کو چیلنج کیا تھا، میں مان ہی نہیں سکتا۔ نوفل نے اس کے منہ پر انکار کیا، جس پہ دامیر شاہ کا خون مزید کھولا تھا۔ وہ اپنے گھر کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، کبھی اگنورنس اس کے حصے میں آئی نہیں تھی، اور ایسا ہی وہ یہاں بھی چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے اس کے اندر ایک بھانبڑ سے جلا دیے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر یاد رکھنا کہ اگلے کچھ مہینے بعد یہ لڑکی میری محبت میں گرفتار ہوگی۔ یہ بات میں تم لوگوں کو پورے یقین سے کہتا ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اس پورے کالج میں تم لوگوں سے جوتے کھانے کو تیار ہوں۔ اپنی خود سری میں وہ جو الفاظ ادا کر گیا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ابھی اس کے سر پہ بس ایک ہی جنون سوار تھا، اور وہ تھا اس لڑکی کا اکڑ توڑنا۔ اس کی جانب نگاہیں گاڑے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ نہ جانے اس کی یہ نظریں آگے کیا طوفان لانے والی تھیں۔ ہے کیسی ہو؟ وہ اپنی کلاس میں بیٹھی نوٹس پر کام کر رہی تھی جب اپنے پیچھے کسی لڑکے کی آواز سنتی بے ساختہ ٹھٹکی۔ سامنے ہی وہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ معروف نے بنا کوئی جواب دیے واپس اپنا سر جھکا لیا۔ دامیر شاہ کی نگاہیں غصے کی شدت سے سرخ ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سناتا، اگلے ہی لمحے کلاس میں سر انٹر ہوئے تھے۔ اسے بعد میں دیکھنے کا سوچتا وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پوری کلاس کے دوران معروف میں اپنی پشت پہ اس شخص کی نظریں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ ایک دفعہ بھی اس کی جانب نہیں پلٹی تھی۔ اسے خوف آ رہا تھا اس مرد سے۔ کلاس کے بعد وہ جلدی جلدی یونی سے نکل جانا چاہتی تھی، جب اچانک اس کی کلائی کسی کی گرفت میں آئی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر گیا۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ مجھے؟ یعنی دامیر شاہ کو؟ اس کے لفظوں میں بلا کی کاٹ تھی، جب اچانک پتہ نہیں کس طرح سے اس کے اندر اتنی ہمت آئی تھی
کہ معروف کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ دامیر شاہ کے گال کی زینت بنا تھا۔ ایک پل سب کچھ تھم گیا تھا، جبکہ معروف خود اپنے ہاتھوں کی جانب پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دامیر شاہ بے یقینی سے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا جو اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ لفظوں کو توڑ توڑ کر بولتا معروف کو خوف سے سفید کر گیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ معروف کے آنسو پل میں بہتے مقابل کو منجمد کر گئے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے بڑے دھڑلے سے اسے تھپڑ مار چکی تھی، اب اس کے سامنے آنسو بہاتی معافی مانگ رہی تھی۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ دامیر شاہ اریٹیٹ ہوا تھا۔ ایک تو تھپڑ محترمہ نے خود مارا تھا، جبکہ رونے کا شغل بھی خود ہی فرما رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ۔ اگلے ہی پل اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا دھاڑتے ہوئے بولا۔ 1 منٹ کا کھیل تھا۔ معروف دوڑتی ہوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ دامیر شاہ کی دھاڑ پر اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کی آواز اس قدر بلند سنی تھی کہ اسے اپنے کانوں کے پردے بھی پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ I will kill her۔ اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھ وہ اپنے بالوں کو نوچتا ہوا غرایا۔ اس لڑکی کو اب اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والا نہیں تھا وہ۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور دامیر اب معروف کی جانب دیکھنا بھی چھوڑ چکا تھا۔ آج اس واقعے کو 10 دن ہو گئے تھے، مگر دامیر نے معروف کو ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کی خاموشی دیکھتے معروف اب کافی حد تک پرسکون تھی، جبکہ دامیر شاہ اپنے اندر کیسی آگ جلائے ہوئے تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ سب لا علم تھے۔ سنیں، کلاس کے بعد وہ اپنا بیگ اٹھاتا نکلنے والا تھا جب معروف کی نرم گرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سنائیں۔ بنا اس کی جانب پلٹے وہ اس کے لب و لہجے کی نقل کر گیا۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے انگلیاں چٹکتے ہوئے کہا، جس پہ الٹے قدموں اس کی جانب گھوما۔ وہ کس لیے؟ جانتے بوجھتے بھی چہرے پہ ناسمجھی کے تاثر سجائے تھے۔ آپ کو اس دن تھپڑ رسید کرنے کے لیے۔ معروف نے نہایت معصومیت سے اس کی بے عزتی کی، جس پہ وہ دانت کچ کچا کے، ارے نہیں، میری غلطی تھی، مجھے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا۔ دل میں تو بھانبڑ جلائے وہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر بولتا۔ معروف کو بے حد اچھا لگا تھا۔ کتنا اچھا ہے یہ، اسے تھپڑ مارا پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ وہ اپنے دل میں سوچتی اس کی جانب دیکھنے لگی، جو ہمیشہ کی طرح اپنی شرٹ کے بٹنز کو کھولتا اپنی چین کو باہر نکال رہا تھا۔ اب میں جاؤں؟ اسے اپنا جائزہ لیتے دیکھ دامیر شاہ نے جان بوجھ کر شرارتی لہجے میں پوچھا، جس پہ وہ شرمندہ سی ہوتی سر اسبات میں ہلا گئی۔ ہاں تھینک یو۔ اس کی جانب ایک ہنسی اچھالتا وہ لبوں پر مغرور مسکراہٹ سجائے مڑا، جبکہ معروف اپنے سر پر ہاتھ رکھتی خود کو ہی کوسنے لگی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے دیکھنے کی؟ کیا سوچ رہا ہوگا وہ؟ پاگل نہ ہو تو۔ خود سے بڑبڑاتی وہ اپنے قدم باہر کی جانب لے گئی۔ آج یونی سے نکلتے وقت اس کے لبوں پر ایک شرمگی سی مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ اس کی بربادی کا آغاز تھی۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی اور اپنی ہی دھن میں مگن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھی بری طرح سے اپنے نوٹس بنانے میں مگن تھی، جب اچانک سے کسی لڑکی نے آتے اس کے ہاتھ سے پینسل کھینچی۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اپنا چہرہ اٹھائے اوپر کی جانب دیکھنے لگی، جب مقابل لڑکی کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے اس کی روح کانپی تھی۔ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا کام ہے؟ اس نے دھوپ نگل کر اپنے لہجے کو لڑکھڑانے سے باز رکھتے نرمی سے استفسار کیا۔ لڑائی کرنا اسے آتا ہی نہیں تھا۔ میں جو بھی ہوں، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ مقابل کا چہرہ اس وقت انتہائی حقارت بھرے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ نوٹس چل رہے ہیں، معصومیت سے ہونک مروڑتے وہ اعلیٰ ظرفی سے جواب دیتی۔ ہر حد ہی کراس کر گئی تھی۔ زیادہ اوور سمارٹ بن رہی ہو، جانتی بھی ہو کہ کون ہوں میں؟ اس لڑکی نے معروف کے ہاتھ پر پینسل مارتے بے حد غصے سے کہا، جس پہ معروف کی درد کے مارے سسکی نکلی۔ چھوڑیں میرا ہاتھ۔
मारूफ ने रोते हुए उससे कहा, जिस पे शनाया नामी लड़की ने अपने बालों को झटका दिया। हाँ हाँ, तुम्हें लगता है तुम कहोगी और मैं छोड़ दूंगी? ये बताओ, शाह के इर्द गिर्द क्यों मंडलाती हो इतना? वह बसल मुद्दे पर आई जब मारूफ ने उसकी जानिब ना समझी से देखा। कौन शाह? वो वाकई नहीं समझी थी कि किसकी बात हो रही। अरे वाह, ये तो पर्दे के साथ साथ मासूमियत का भी ढोंग करने में एक्सपर्ट है। शनाया ने उसका जबड़ा पकड़कर फुनकारते हुए कहा। जब एक झटके से उसका जबड़ा छोड़ती उसका सर चेयर की पुष्ट से हिट कर गई। एक दिलखराश चीख मारूफ के होंठों से निकली थी। आइंदा शाह से 10 फुट के फासले पर रहना, वरना एक पल में तुम्हारा ये मुल्लानी वाला झोला उतार कर सबके सामने ले आऊंगी, समझी? उसके सर को पीछे से पकड़कर हल्का सा घुमाती वो जिस अंदाज में बोली थी, मारूफ की आंखें फटी की फटी रह गई। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या कर रही हो तुम? हाथ कैसे लगाया उसे? दामिर शाह जो मारूफ को ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ फिर रहा था, सामने का मंजर देखता वो शेर नुमा को राहत से बोलता उसकी जानिब कदम बढ़ा गया। उसके यूं अचानक आने पर शनाया ने बौखलाते हुए मारूफ का सर छोड़ा, जबकि मारूफ तो अब भी सख्ते में उसकी धमकी के ज़ेरे असर थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से बिच। मारूफ की दिल नशी आंखों में आंसू देखते दामिर शाह धाड़ा। शनाया ने डर के 2 कदम पीछे की जानिब बढ़ाए। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मुझसे? शनाया अलवी से इस लहजे में बात कर रहे हो दामिर? शनाया के लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। उसके यूं इतने बेयकीन लहजे पर दामिर शाह ने उसे जिन निगाहों से देखा था, बेसाख्ता शनाया अपनी निगाहें चुरा गई थी। उसकी नज़रें ये बताने के लिए काफ़ी थीं कि वो शनाया को कुछ नहीं समझता। मैं इसका बदला लूँगी शाह। वो उंगली उठाकर वॉर्न करती पैर पटकती हुई वहाँ से 9-2-11 हुई, जब अपने पीछे उसे दामिर शाह की हाँक सुनाई दी। मैं इंतज़ार करूँगा मिस शनाया अलवी। उसके लहजे में बला का गुरूर था। 2 पल के लिए तो इनाया धक से रह गई। उस पर जचता था ये गुरूर, उस मर्द पर जचता था। वो एतराफ़ कर गई, न चाहते हुए भी उसे एतराफ़ करना पड़ा था। क्या कह रही थी वो तुम्हें? उसके जाने के बाद वो उस मैडम की जानिब झुका जो आंखें झुकाती रोने में मसरूफ़ थी। यही कि आपसे दूर रहूं। झूठ बोलना तो उस लड़की ने सीखा ही नहीं था, जबकि उसकी ये सच बोलने वाली आदत दामिर शाह को बेहद भली लगी थी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? वो शरारत आंखों में सजाए उससे पूछने लगा। क्या? मारूफ ने अपने आंसू रोकते उसकी शरारती आंखों में नासमझी से अपनी सुर्ख नम आंखें गाड़ते हुए पूछा। यही कि मुझसे दूर रहना है या मेरे करीब आना है? उसकी निगाहों में अपनी पुरतपिश हिद्दत भरी निगाहें गाड़ता वो बेहद गंभीर लहजे में बोला, जिस पे मारूफ के गले में गिल्टी उभर कर मातूम हुई। मैं पहले कब आपके करीब रहती हूँ? उसने शिकायती निगाहों से देखते पूछा। लहजे में खुद में खफकी समोए हुए था। वही तो दुख है, तुम मेरे करीब रहती ही नहीं। दामिर शाह की निगाहें आज मारूफ को कुछ अलग सा एहसास दिला रही थी, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो भी था, मारूफ को ये सब बेहद अच्छा मालूम हो रहा था। बर्बादी का आगाज़ था, भला तो मालूम होगा ही। उसका अंजाम बदतर होता है, जिस वो मासूम बेखबर थी। मुझे घर जाना है। शर्म से लाल पड़ती रंगत पर काबू पाए बिना लड़खड़ाए हुए लहजे में बोली वो, जब दामिर शाह ने उसकी कलाई थामी। निकाह कर लें? उसके लहजे में इस कदर हिद्दत थी कि मारूफ को अपना पहलू जलता हुआ महसूस हुआ। वो बेयकीनी से इस बिगड़े नवाबजादे को देख कर रह गई, जिसको उसने थप्पड़ भी मारा हुआ था। वो कई दिलों की धड़कन था, मगर वो उसके कदमों में बैठा उसको निकाह की पेशकश कर रहा था। मारूफ को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ना चाहते हुए भी उसका लहजा लड़खड़ा गया। मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ। दामिर को उसका सवाल बेहद बोंगा लगा था। प्लीज़ मुझे जाने दें।
وہ روحان سے لہجے میں گویا ہوئی، مقابل کی بولتی نظریں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ وعدہ کرو واپس میرے پاس ہی آؤ گی اور کہیں نہیں جاؤ گی۔ نہ جانے کیوں آج وہ اس سے یہ وعدے لے رہا تھا۔ ماروخ سمجھ نہ سکی۔ میں جاؤں؟ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ اپنا بیگ سمیٹتے ہوئے بولی۔ دامیر اس لڑکی کی بوکھلاہٹ اور شرم پر سر جھٹک گیا۔ آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے، دامیر شاہ کی منظور نظر ہو تم۔ اپنے دل ہی دل میں اس کے دلکش وجود کو دیکھتا خود سے مخاطب تھا، جبکہ اس کے ارادوں سے بے خبر وہ معصوم اس کی محبت بھری نگاہوں سے پگھلتی بھیگتی ہتھیلیوں سے بیگ پیک کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی اٹھتا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ نہ جانے اب زندگی انہیں کس موڑ پر لانے والے تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ہر بڑھتے دن کے ساتھ معروف دامیر شاہ کے قریب ہو چکے تھے، یہاں تک کہ دامیر معروف کے گھر تک پہنچتا سعیدہ اماں سے بھی مل چکا تھا۔ دونوں کے درمیان تعلق دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا، جب اچانک وہ دن آیا جس کا دامیر شاہ کو شدت سے انتظار تھا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنا تو جان چکا تھا کہ معروف اور اس کی ماں جیسی لڑکیاں بنا نکاح کے کسی محبت کے جھانسے میں نہیں آنے والی۔ جبھی اس نے اپنا آخری پتا پھینکا تھا۔ جب اس کی بات سنتے معروف کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جو دامیر کی نگاہوں سے مخفی تھی۔ لاکھ مضبوط تعلق سہی، مگر آج تک دامیر نے اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش نہیں کی تھی، اور اس کی یہی ادا معروف کو بے حد بھائی تھی۔ اس کے چہرے سے محبت نہیں کرتا تھا، اس چیز نے اسے بے حد پرسکون کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی جو محبت اور لڑکوں سے دور بھاگتی تھی، آج اس لڑکے کی محبت پر ایمان لے آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بات اماں سے کرنی چاہیے۔ زمین پر انگلی سے نقشے بناتی وہ دھیمے لہجے میں بولی، جس پر دامیر شاہ نے سر ہلایا۔ تو پھر کب آؤں میں تمہاری اماں سے بات کرنے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شوخی واضح تھی۔ جب آپ چاہیں۔ لبوں پر شرمگی مسکراہٹ سجائے اس نے فیصلہ اس مغرور زادے پہ چھوڑا جو اس کی بات پر سر ہلا گیا۔ تم ایسے ہی فرما برداری کرتی رہی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس کی اتنی اطاعت پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جان لیوا انداز میں بولا۔ تو معروف نے اس کی بات پر بھاپ چھوڑتے چہرے کے ساتھ یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس کا اختتام اسی بات پر ہوا جب دامیر شاہ کے قہقہے نے اسے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دیکھو بیٹے، اس کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایسے میں اپنی بیٹی کو بنا جانچ پڑتال کیے کسی کے حوالے کر دینا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو تم اچھے خاندان کے لگتے ہو، پر کیا معلوم رینٹ پر ایسے بنے ہو۔ اس چھوٹے سے گھر کے بنے خستہ حال کمرے میں بیٹھے وجود سعیدہ اماں کی باتوں پر ایک دوسرے کی جانب وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے تکے عروج پہ تھے جب معروف شرمندہ ہوتی اپنی اماں کو روکنے کی جدوجہد کر رہی تھی جو اسے کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ تم چپ کرو، ایسی باتیں مائیں زیادہ اچھے سے جانتی ہیں۔ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کیے دامیر شاہ کو پرکھنا چاہا۔ دامیر، آپ کچھ لیں گے؟ اپنی ماں کی سوالوں جوابوں سے تنگ آ کر وہ خود ہی پوچھ بیٹھی۔ فی الحال تو اپنی ساسو ماں کی باتیں ہی ہضم کر لوں تو بڑی بات ہے۔ مسکراہٹ دباتے اس نے معروف کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو مزید لال بھبوکا کیا، جبکہ سعیدہ اماں اس کے یوں دھڑلے سے ساسو ماں کہنے پر مارے حیرت کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ دیکھ رہی ہو تم کتنا تیز ترار لڑکا ہے، میرا دل جیتنے کے لیے مجھے ساسو ماں کہہ رہا ہے۔ سعیدہ اماں نے معروف کا بازو پکڑ کر اسے نیچے کی جانب جھکاتے آہستہ آواز میں کہا جو بس دانت پیس کر اپنی ماں کی جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ آنٹی، اگر آپ کہتی ہیں تو میں کل ہی اپنے گھر والوں کو بلا لیتا ہوں۔ ان کے خدشے کسی صورت کم نہ ہوتے دیکھ دامیر نے اگلا پتا پھینکا۔ ہاں، یہ بڑی اچھی بات کہی تم نے، بلاؤ، کل ہی بلاؤ۔
سعیدہ اماں تو جیسے یہی چاہتی تھی۔ نہیں تعمیر، آپ ایسا کچھ مت کرنا۔ اماں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اتنے دور رہتے ہیں، ایسے کیسے؟ معروف کسی بھی حال میں تعمیر کے گھر والوں کو اپنے اس خستہ حال گھر میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے رشتے کی رکاوٹ یہ گھر بنے۔ کیا کہا؟ باولی ہو گئی ہے کیا؟ ایسے ہی کسی بھی لڑکے سے نکاح کر لے گی اور منہ اٹھا کر چل پڑے گی؟ سعیدہ بیگم نے اب کی بار اسے گھورا تھا، جس پر وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اماں، میں جانتی ہوں ان کو، یہ باقی سب جیسے نہیں ہیں۔ اس نے نگاہیں جھکائے احتجاج کیا تو تعمیر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس اتنا ہی اعتماد تو چاہتا تھا وہ اس لڑکی کا۔ مزید تھوڑی بہت بحث کے بعد بالآخر وہ سعیدہ اماں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لیتا انہیں نکاح کے لیے تیار کر چکا تھا۔ ان کی طرف سے رضامندی ملتے ہی تعمیر شاہ کی گردن فخر سے چور نشے میں ڈوبی، جبکہ اس کی ہر سوچ سے بے خبر معروف شاہ کے لبوں پر شرمندگی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ شادی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اب ایک ایسے مرد سے شادی ہونے جا رہی تھی جو ایک دنیا کی حسرت تھا، جسے لوگ پانے کو ترس رہے تھے۔ وہ اس کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوا تھا۔ یہ احساس ہی کافی خوش کن تھا۔ اوکے، پھر نکاح کی تیاریاں کیجیے۔ کل آؤں گا آپ کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا۔ پراسرار مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولتا وہ ایک آخری زومعینی نگاہ اس مومی وجود پر ڈالنے کے بعد وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ نواب زادے کے خوابوں میں کوئی اپنے آنے والی زندگی سے انجان ایک انتہائی خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجا اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ آہ ماں، یہ سب بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ۔ ان کے کاندھے پہ سر رکھ کر خوشی سے چور لہجے میں بولتی وہ سعیدہ اماں کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ بس تیری خوشی کو نظر نہ لگے، آمین۔ دل ہی دل میں اس کو دعائیں دیتی وہ اس کی زندگی کے لیے آسانی بھری آسائشوں کی دعا مانگنے لگی، جبکہ بیٹی کے نصیب کی دعا مانگنا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ آہ کاش اس دن سعیدہ اماں نے ان آسائشوں کے بدلے اپنی بیٹی کا نصیب مانگ لیا ہوتا۔ آنے والے دن سے بے خبر اپنی خوشی میں گم وہ دونوں ماں بیٹی نیند میں گم ہوں، نہ جانے کل کا دن مستقبل میں ان کے لیے کیا قہر ڈھانے والا تھا۔ نکاح نکاحی تھی، سادگی سے ہوا تھا۔ تعمیر کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بس نکاح کرے گا اور بہت جلد اپنے ماما بابا کو لاتا وہ باقاعدہ بارات لے کر آئے گا، جس پر وہ دونوں ماں بیٹیاں حامی بھر گئیں۔ اس شیطان کی شیطانیت کو تو وہ جان ہی نہ سکی تھی۔ حسن ظالم ہوتا ہے یہ تو سنا تھا، مگر حسن معصوموں کے لیے شیطانیت اوڑھے ہوئے موجود ہے، اس بات کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے معروف سے ملنے کی فرمائش کی تھی، مگر محترمہ دھڑلے سے منع کر چکی تھی کہ جس کا حساب وہ بعد میں چکتا کرنے کا سوچتا، سعیدہ اماں کے آگے نمبر بنانے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا گیا۔ معاف نہیں کروں گا تمہیں میں اس کے لیے۔ دل ہی دل میں اس سے مخاطب وہ ایک آخری نگاہ اس پورے آنگن میں دوڑاتا اپنا قدم باہر کی جانب لے گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ کھنکتی ہوئی رنگوں میں نہائی باہر آئی تھی۔ وہ تجھ سے ملنا چاہتا تھا، تو آئی کیوں نہیں؟ سعیدہ اماں نے اس کا کھلتا چہرہ دیکھ ماشاء اللہ کہتے سوال کیا۔ مجھے شرم آ رہی تھی۔ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر بولتی اس کو ماتھا پیٹنے پر مجبور کر گئی۔ بچہ خفا ہو کر گیا ہے۔ کیسی شرم؟ شوہر ہے تیرا، جب شوہر نہیں تھا تو گھر تک لے آئی تھی، اب شوہر ہے تو ملنے میں شرم آ رہی تھی؟ کیا کہنے آج کی اولاد کے؟ وہ منہ میں بڑبڑاتی چیزیں سمیٹنے لگیں، جبکہ معروف نے ان کی بات پر منہ بسوڑا۔ اماں، تم بھی سمجھتی نہیں ہو باتوں کو، بس بولنا شروع کر دیتی ہو۔ چھپاک سے چارپائی پہ نیم دراز ہوتی وہ خفا سے لہجے میں گویا ہوئی۔ تم جیسی کم عقل کی سننا شروع کر دی میں نے تو بہت جلد میرا بھی خاتمہ ہو جانا ہے اس دنیا سے۔ سعیدہ اماں کو شدید قسم کی تپ چڑھی تھی، شاید جبھی وہ اپنی بھڑاس اس پر نکال رہی تھی۔ اچھا نا، یونیورسٹی میں مل لوں گی، کہتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیلی۔ کیوں؟ تب شرم نہیں آئے گی؟ چارپائی اٹھاتے سعیدہ اماں نے اسے گھور کے پوچھا، جس پر وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ نہیں، وہاں سب ہوں گے تو نہیں آئے گی،
اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں لپیٹ کر بولتی، وہ انہیں زہر لگ رہی تھی۔ اٹھو کام کرواؤ میرے ساتھ، نخوت سے بولتی وہ اسے اٹھنے کا حکم دے گئی۔ یار اماں، ابھی آج ہی تو نکاح ہوا ہے میرا، آج بھی کام؟ اس نے یوں کہا جیسے ہمیشہ سارے کام مہربانی کرتی آ رہی۔ اٹھ رہی ہوں یا نہیں؟ اب کی بار ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ ارے آ رہی ہوں اماں۔ وہ سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں نے اتنی بڑی بات مانی تھی، اب اتنا تو وہ بھی کر ہی سکتی تھی نا۔ تو واقعی نکاح کرایا؟ نوفل کی بے یقینی کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اور کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ دامیر نے غصے سے گھورتے پوچھا، جس پہ باقی سب نے ایک دوسرے کی جانب نظروں کا تبادلہ کیا، لیکن وہ ایسی لڑکی لگتی تو نہیں تھی۔ نوفل کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سب ایسی ہی ہوتی ہیں، دو پیار کے بول بولو سب وارنے پر آ جاتی ہیں۔ دامیر شاہ کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ اتنی حقارت اپنی بیوی کے لیے؟ نوفل نے اس کے تاثرات کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جسٹ شٹ اپ، بیوی نہیں ہے وہ میری، صرف میرا وقت گزاری کا سامان ہے۔ دوبارہ یہ لفظ میرے سامنے ادا مت کرنا۔ نوفل کی بیوی کہنے پہ دل زور سے دھڑکا۔ جب اسے ڈپٹتا وہ اٹل لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اپنے ہی لفظوں پہ اسے اپنا دل خود سے بغاوت کرتا محسوس ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا دل نے اس کی بات کی نفی بڑی شدت سے کی تھی۔ دو پل کے لیے وہ دل ہی دل میں اس بغاوت پر بھی ساکت کھڑا رہا۔ کب ملوا رہا ہے بھابھی سے ہمیں؟ اب کی بار اس کے کسی دوسرے دوست نے ہانک لگائی، جب اگلے ہی پل دامیر شاہ کا مکہ اس کے جبڑے پہ پڑا۔ کہا ہے نا کہ بیوی نہیں ہے وہ میری، اب دوبارہ تم لوگوں کے منہ سے اس کا ذکر نہ سنوں میں۔ بار بار معروف کا ذکر ان کے منہ سے اسے چبھ رہا تھا، جب ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ بیوی نہیں ہے تو مار کیوں رہا ہے؟ نوفل نے اسے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا، جس پہ دامیر کی نگاہوں میں سرخی دوڑی۔ زیادہ شوق ہو رہا ہے جاننے کا؟ دامیر کا لہجہ کھولتے خون جیسا تھا۔ ہاں ظاہر ہے، ہمارے کہنے پر تو نے یہ شرط پوری کرتے اس سے نکاح کیا ہے، تو ہمیں بھی ہر چیز کی خبر ہونی چاہیے۔ نوفل نے سینہ ٹھوکتے اس کے آگے کھڑے ہو کر احتجاج کرتے اس کا دھیان اصل مدعے کی جانب آیا۔ اپنی بکواس بند کر لو تم سب، کوئی بھی اس کا نام نہیں لے گا۔ تم لوگوں کے ساتھ لگائی گئی شرط پوری ہوئی، اب ہمارے درمیان اس چیز کا ذکر نہیں چھیڑا جائے گا۔ اپنے ضبط چھوڑتے دماغ کو دو انگلیوں سے سہلاتا وہ آخری دفعہ وارن کرنے والے لہجے میں گویا ہوا۔ جب اس کی بات پر نوفل کا قہقہہ بے ساختہ تھا، اچھا بہانہ ہے ہمیں بیوقوف بنانے کا۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا، جبکہ دامیر شاہ کتنی ہی دیر اس کے لہجے کی اجنبیت اور طنز کو محسوس کرتا اپنی جگہ ساکن رہا۔ اس کے دوست اس قدر بدل گئے تھے وہ یقین نہیں کر سکا تھا۔ میری بات تو سن لیں یار، معروف اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی، جبکہ وہ اس کو نظر انداز کرتا اپنے قدموں میں تیزی لاتا جا رہا تھا۔ ایسے نہ کریں نا۔ اس کو ایک طرف بھی رکتے نہ دیکھ وہ اب کی بار بے بسی سے بولی، تم نے کل سنی تھی میری؟ کتنا ترسا تھا میں تم سے بات کرنے کو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ اماں کے سامنے کیسے سنتی ہے آپ کی بات؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تمہاری اماں بے حد سمجھدار عورت ہیں، وہ ہمیں ضرور سپیس دیتی، لیکن تمہارے تو نخرے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ دامیر شاہ کا غصہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، جب اس کے بازوں سے سر ٹکاتی اپنی نگاہیں اس پہ گاڑ گئیں۔ معاف کر دیں، آئندہ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ اس کے لہجے میں بلا کی معصومیت تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھل ملائی، جسے دیکھتے دامیر شاہ نے اپنے بال نوچتے اس کی کلائی تھامتے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہی وہ دروازہ بند کرتا، اس کو دروازے سے لگاتا نقاب کے اوپر سے ہی اس کے لبوں پر جھکا گیا۔ اس پردے کو رکاوٹ بنتے دیکھ وہ دانتوں سے اس کے نقاب کو کھولتا بے صبری سے اس کے لب اپنی شدت نما گرفت میں پکڑ گئے۔ آج رات میرے ساتھ چل رہی ہو تو؟ اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس پہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کہاں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے کا خوف چھپا نہ پائے۔ میرے فارم ہاؤس۔ مقابل کا اطمینان قابل دید تھا۔ اماں؟ اس نے جیسے ہی احتجاج کرنا چاہا، دامیر نے پھر سے اس کے لبوں کو اپنے انداز میں خاموش کروایا۔ میں سنبھال لوں گا سب کو، تم بس چل رہی ہو۔ اس کی آواز میں گہری خماری تھی۔ معروف کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی معلوم ہے۔
لیکن میں ایسے کیسے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی بات کیسے اس کے سامنے رکھے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دامیر نے جیسے دانت کچ کچا کر اسے کچھ یاد کروایا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بے ساختہ وہ گڑبڑائی۔ تو پھر تیار رہنا، لینے آؤں گا۔ اس کے ماتھے پر ایک شدت بھرا بوسہ دینے کے بعد وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ماروف پیچھے اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ شام ڈھل رہی تھی جبکہ اس کی گاڑی ماروف کے گھر کے سامنے رکی۔ نہ جانے اس نے سعیدہ اماں سے کیا بات کی تھی کہ انہوں نے ماروف کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے بھیجے ہوئے بلیک ڈریس میں ملبوس وہ اوپر بے حد بڑی شال اوڑھ کر اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے اس کی جانب نزاکت سے قدم اٹھا کر چلتی آ رہی تھی، جبکہ اس کے انگ انگ سے اٹھتی اپنے پسندیدہ پرفیوم کی مہک نے دامیر شاہ کے حواس معطل کر دیے۔ یہ لڑکی اسے بے بس کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اسے اعتراف کرنا پڑا تھا کہ واقعی یہ لڑکی اسے بے بس کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ ابھی تو تم نے اپنے وجود کو چھپا رکھا ہے اور میرے حواس گم ہو رہے، بعد میں کیا حالت ہوگی سوچ کر ابھی سے پریشان۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ لہجے میں بے حد خماری سموئے نرم گرم لہجے میں بولا۔ معروف کا چہرہ اس کے لفظوں پر لال بھبوکا ہوا۔ یہ شخص لاجواب بولتا تھا۔ بیٹا تم آگے چلو، پھر بتائے گا تمہیں یہ لاجواب شخص۔ کیا تم بلش کر رہی ہو؟ تعمیر نے چنار آلود لہجے میں بولتے اس کی جانب دیکھا جو خود بھی سمٹتی جا رہی تھی۔ نہیں تو۔ وہ بے ساختہ اپنی نگاہیں جھکا گئی جب تعمیر شاہ نے ہنستے ہوئے مزید کوئی بھی بات نہ کی۔ یہ لڑکی یقیناً یہیں بے ہوش ہو جاتی اگر وہ مزید اس سے کوئی گفتگو کرتا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی فارم ہاؤس کے آگے رکی۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولتا وہ سیڑھی اندر کی جانب بڑھا، جبکہ معروف تو سارے منظر دیکھ حیران تھی۔ پوری راہداری پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ ارد گرد کھڑے کچھ لوگ ہاتھوں میں گٹار لے کر ہلکا ہلکا جھوم رہے تھے، جبکہ جگہ جگہ جلتی کینڈلز ماحول میں خوبصورت سا سما پیدا کر رہی تھی۔ اندر آتے دونوں نے ایک زبردست سا ڈنر کیا، کیونکہ اتنا سفر کرنے کے بعد دونوں ہی بے حد بھوکے تھے۔ بس میری بھوک تو ختم ہو گئی۔ اپنی پلیٹ کو آگے کی جانب دھکیلتی وہ ہلکا سا منمنائی، جس پر دامیر کی آنکھیں چمکی۔ تو پھر اب میری بھوک ختم کرنے کا انتظام کرو۔ اگلے ہی پل اس کی چادر کو اس کے وجود سے الگ کرتا اس کے دلکش خد و خال والے وجود پر اپنی نگاہیں دوڑا گیا۔ دامیر میری بات وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر وہ تو بنا اس کی سنے اس کے چہرے پر اپنے پھول کھلاتا چلا گیا۔ اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتا وہ رفتہ رفتہ نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ اپنی گردن کی گہرائیوں میں جاتے اس کے لبوں نے معروف کی جان نکالی۔ دامیر وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھتی، جب اگلے ہی پل اسے اپنے بازوؤں میں بھرتا اندر کی جانب لے گیا۔ ہماری شادی نہیں ہوئی دامیر۔ اس کے ارادوں سے خوف کھاتی وہ اسے یاد دلانے لگی۔ اسے لگا شاید دامیر بہک کر بھول گیا کہ ابھی محض ان کا نکاح ہوا ہے۔ نکاح تو ہو چکا ہے نا بیبی گرل۔ ابھی تمہاری آواز نہ آئے، میں پہلے خفا ہوں، تو یہی موقع مجھے منانے کا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشیاں انڈیلتا وہ اس پر اپنی شدتیں اتارتا، اس کے پور پور پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا، جبکہ وہ اس کی ناراضگی سے خوف سے بنا کوئی مزاحمت کیے اس کی شدتیں ساری رات سہتی رہی۔ کس بات کی ناراضگی کا خوف؟ ہوتا ہے ناراض تو ہونے دیتی۔ وہ کون سا اس کے بچے پال رہا تھا؟ ذرا سا ایٹیٹیوڈ دکھانے پر 2 منٹ میں اپنی اوقات پر آ جاتا، مگر کون سمجھائے لڑکیوں کو۔ 4 سال بعد کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو گھر سے نکلنے والی تھی اپنے پیچھے سے آتی آواز پر بے ساختہ قدم روک گئی۔ جاب کے لیے جا رہی ہوں یار، اور کہاں جا سکتی ہوں میں؟ اپنے بیٹے کے چہرے پہ لب رکھ کر بولتی وہ آسودگی سے مسکرائی۔ اسے میرے پاس چھوڑ دو، جہاں خوار ہوتی رہو گی اسے لے کر۔ مقابل نے اس کی جانب ہمدردی سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں سنیشا، تم تو جانتی ہو نا کہ میں اس کو کچھ دیر نہ دیکھوں تو میرا دل گھٹتا ہے، نہ جانے وہاں کتنا وقت لگ جائے۔ اس کے ساتھ خوار ہونا قبول ہے، مگر اس کے بغیر نہیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ واقعی اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ پاتی تھی، جبکہ زنیشا اس کی بات پہ مسکرائی۔ اچھا جاؤ، مگر جلدی آنا، زیادہ دیر مت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس پہ پڑھ کر زیر لب کچھ پھونکتی وہ محبت سے بولی، جبکہ ایک بوسہ اس ننھے شہزادے کا بھی لیا تھا جو اسے ٹکر ٹکر اپنی آنکھوں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ ہاں اوکے، تم بھی خیال رکھنا اور دروازہ بند کر لو، اسے تاکید کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے زنیشا نے
اس کی خیریت سے واپس لوٹنے کی دعا مانگتے اسے الوداع کہا تھا۔ آپ سے ایک کام کہا تھا میں نے، کیا آپ نے اب تک نہیں کیا؟ وہ اپنے آفس میں بیٹھا اپنے مینیجر سے استفسار کر رہا تھا۔ میری نظر میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے جو آپ کی بیوی بننے کا ناٹک کر سکے، مینیجر نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ جب اس کی بات پر دامیر شاہ کے ماتھے پر بل پڑا۔ کیا مطلب لڑکیاں مر گئی ہیں کیا؟ وہ بری طرح وپرا ہوا تھا۔ نہیں سر، پہلے سب مان جاتی تھیں، مگر پھر جب وہ آپ کا نام سنتی ہیں تو وہ ناٹک کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اور حقیقتاً شادی کی خواہش مند ہو جاتی ہیں۔ مینیجر کی بے بسی عروج پر تھی جب اس کی بات سنتے دامیر شاہ نے اپنا ماتھا مسلا۔ اپنی دادی کی خواہش پہ وہ لڑکی ڈھونڈ رہا تھا جو اس کی بیوی بننے کا ناٹک کر سکے، مگر ایسی کوئی بھی لڑکی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ سر، ایک میڈم آئی ہیں اور وہ کافی اصرار کر رہی ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، انہیں جاب چاہیے۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب ایک شخص بوکھلاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا، اسے باہر کی صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ تم جانتے ہو نا کہ یہاں گرلز الاؤ نہیں؟ دامیر شاہ نے اس کی جانب دیکھتے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ سوری سر، لیکن ان کے ساتھ ایک بچہ تھا اور وہ کافی ضرورت مند محسوس ہو رہی تھی تو میں چلا آیا۔ اس شخص کی ہمدردی عروج پر تھی۔ سر، شاید یہ لڑکی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ مینیجر نے جیسے اسے موقع سے فائدہ اٹھانے والا راستہ دکھا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے اندر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دے گیا۔ جب کچھ دیر بہت وہ حجاب میں لپٹی اندر داخل ہوئی، دامیر شاہ نیچے گری فائل جھک کر اٹھا رہا تھا۔ جب یہ اندر داخل ہوتی، ہستی نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ دیکھیں پلیز سر، مجھے نوکری دے دیں، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، مجھے اس کی پرورش کے لیے پیسے چاہیے، ورنہ یہ بھوکا رہ کر مر جائے گا۔ وہ مینیجر کو دیکھتے ہوئے نہایت مضبوطی سے بولتی، آخر میں اچانک سسک پڑی، جبکہ نیچے جھکے دامیر شاہ کو لگا کہ اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ یہ لہجہ، یہ آواز، ایک جھٹکے سے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، جب سامنے وہ مینیجر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ماں، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، جبکہ معروف کو مینیجر کو بے حد امید سے دیکھ رہی تھی۔ اس پکار پر بے ساختہ پلٹی، نظریں ملی تھیں۔ 4 سال بعد یہ نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ایک طرف معروف کی آنکھوں میں حقارت اور غصہ عود آیا، جبکہ دوسری طرف دامیر شاہ کی آنکھوں میں محبت، بے بسی، ملنے کی امید، دید کی طلب، ہلکی سی آرزو، ہر چیز جیسے ان آنکھوں میں آ بسی۔ تم یہاں؟ یہ اس بچے کی جانب اشارہ کرتا نہایت بے یقینی سے استفسار کر رہا تھا۔ اس بچے کے نقوش اس سے ملتے تھے، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خبردار جو میرے بیٹے کی جانب قدم بھی بڑھایا۔ وہ غصے سے بپھری شیرنی کی طرح غرائی تھی، جبکہ دامیر شاہ تو اس کا لب و لہجہ دیکھتا دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کہاں ایسا لہجہ استعمال کرتی تھی؟ ماں بنتے ہوئے وہ کتنی مضبوط ہو گئی تھی۔ تمہارا بیٹا؟ یعنی ہمارا بیٹا؟ یعنی یہ میرا بیٹا ہے؟ اگلے ہی پل وہ اس کے ہاتھ سے وہ 3 سالہ بچہ لیتا اسے چٹا چٹ چومنے لگا، جبکہ 3 سالہ ارمغان نے کس مساتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جانا چاہا۔ میرا بیٹا واپس کرو مجھے دامیر شاہ، معروف کے لہجے میں کاٹ ہی کاٹ تھی۔ تم جاؤ گے یا پوری فلم دیکھنی ہے؟ مینیجر کی جانب مڑتے دامیر نے جس انداز میں کہا، اگلے ہی پل ساکت مینیجر شرمندہ ہوتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ تم جانتی ہو کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں؟ کدھر چلی گئی تھی تم؟ اس کی جانب بڑھتا وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا، جب معروف نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے، جھوٹے دھوکے باز انسان۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں سب۔ دامیر بے بسی سے گویا ہو، کیا ایکسپلین کرو گے؟ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ جو شخص مجھ سے محبت کا ڈھونگ صرف اس لیے کر سکتا ہے کہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لگائی گئی شرط جیتنی ہو، اسے میں کیا ہی ایکسپلینیشن مانگوں؟ معروف کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی، جبکہ دامیر کو لگا کہ وہ مزید کھڑا رہا تو زندہ نہیں رہ سکے گا۔ کیا وہ جان گئی تھی؟ مگر کیسے؟ یہی سوچ رہے ہو نا کہ کیسے جانی؟ تو سنو، ماضی، اس رات جس رات تم نے مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیا اور خود غائب ہو گئے تھے، اس رات سے 1 ہفتہ بعد تمہارے دوستوں کے پاس گئی تھی کہ تمہارا پوچھ سکوں۔ جانتے ہو کیا سننے کو ملا؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں حیثیت سے پوچھ رہی ہوں۔ میرا جواب تھا کہ میں بیوی ہوں اس کی۔ میرے جواب پر جانتے انہوں نے کیا کہا؟ ایک زبردست استہزائیہ قہقہہ لگایا۔ دامیر نے اپنی آنکھیں ضبط سے بند کی۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے، وقت گزاری کا سامان مانتے ہو۔ محض ایک شرط کی خاطر تم میرے ساتھ اس حد تک گئے ہو۔ جانتے ہو دامیر شاہ کا
قدر قربناک لمحے میں تھے وہ۔ ایک پورا لڑکوں کا ٹولہ مجھے باور کروا رہا تھا کہ میں وقت گزاری کا سامان ہوں۔ ان کے دوستوں نے مجھے شرط میں جیتا ہے۔ دل چاہا اپنے وجود کو ختم کر لوں، مگر ماں یاد آ گئی۔ ماں تمہارا پوچھتی رہی اور مٹالتی رہی کہ ایک دن تمہارے وجود کی نشانی میرے وجود میں پنپنے لگی، اور اس خبر نے میری ماں کو بستر مرگ سے لگا دیا۔ ایسا انسان جس کے ساتھ کوئی رابطہ نہ تھا، اس انسان کی اولاد مجھ میں سانسیں لے رہی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے تمہارا پوچھا اور میں نے سچ بتا دیا کہ نہیں جانتی تم کہاں ہو۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا کہ اسی رات میری ماں کی موت ہو گئی۔ میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی، اور پھر اگلی صبح مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے مارنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں مجھے ایک زنیشہ نامی لڑکی ملی۔ وہ لڑکی جس نے مجھے سہارا دیا، وہ مجھے اپنے ساتھ اس شہر لے آئی۔ پہلے ماں کے لیے جی رہی تھی، پھر اپنے بچے کے لیے جینا پڑا۔ 4 سالوں سے اپنے بچے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کما رہی ہوں میں۔ میری اثر سے واقف ہو تم؟ میری ماں چھین لی مجھ سے، میرا سب کچھ چھین لیا۔ ایک عزت اور وقار ہی تو تھا میرے پاس، وہ بھی چھینا گیا۔ وہ روتے روتے بول رہی تھی، جبکہ دامیر شاہ کے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ کیا میں کچھ بول سکتا ہوں؟ دامیر شاہ نے اجازت چاہی، جبکہ چھوٹا ارمغان اپنے باپ کی آغوش میں جاتے ہی سکون سے سو چکا تھا۔ دامیر شاہ نے اسے صوفے پہ سکون سے سلاتے مارخ کو پکڑ کر زور سے اپنے سینے میں بھینچا۔ تمہارے اس وجود پر دامیر شاہ کی زندگی قربان، اتنے دکھ سہنے پڑے میری چھوٹی سی جان کو۔ اس کے نقوش پہ لب رکھتا بولتا جا رہا تھا، جبکہ مارخ شدت سے روتی جا رہی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی مارخ۔ تمہاری طرف قدم شرط کا سوچ کر ہی بڑھائے تھے، مگر تم نے مجھے ایسا خود میں الجھایا کہ پھر کبھی سلجھ ہی نہیں سکا۔ اس رات تم سے ملنے کے بعد مجھے دادی کی کال آئی تھی کہ فوراً اسلام آباد آ جاؤ، ماما کی طبیعت خراب ہے۔ تمہیں بتانا چاہتا تھا، پر سوچا کیا پریشان کرنا، کچھ دنوں میں آ کر بتا دوں گا۔ رات کے پہر سفر کرنے پر سنسان سی جگہ پر کچھ لوگوں نے مجھے بری طرح سے زخمی کرتے کسی ندی میں پھینک دیا۔ مجھے 3 سال ہوش نہیں آیا۔ کیا تم جانتی ہو، 3 سال میں کوما میں پڑا رہا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ میں کہاں گیا۔ مجھے ندی سے کچھ گاؤں کے لوگوں نے نکالا، اور پھر مجھے تلاش کرتے کرتے میرے بابا نے مجھے ڈھونڈا، اگر میں اس دوران ہوش میں نہیں تھا۔ مجھے اپنی خبر نہیں تھی، میں تمہاری خبر کیسے لیتا؟ گھر والے تو تمہارے متعلق جانتے بھی نہیں تھے۔ جب ہوش میں آیا تو یقین کرو سب سے پہلے تمہیں ملنا پہنچا تھا، مگر خبر ملی کہ تم نہیں رہی اس دنیا میں۔ مجھے یقین نہیں آیا، جب میں زندہ تھا تو تم کیسے مر سکتی تھی؟ میں نے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا، مگر مجھے تو کہیں نہیں ملی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اسلام آباد میں ہوگے۔ تمہاری تلاش اب بھی جاری ہے، مگر تم خود میرے پاس یوں چل کر آؤ گی، اس بات کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ میں اس کے آنسوں کو صاف کرتا بولتا جا رہا تھا، جبکہ مارخ تو اس مرد کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جو اس سے اتنی بدگمان تھی کہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اب وہی شخص اسے جان سے پیارا لگا تھا۔ وہ تو پھر اپنے بیٹے کے سہارے زندہ تھی، اور یہ مرد زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اگلے ہی پل وہ سب بھلائے اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر روتی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں اتنا غلط سوچا۔ وہ روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی، جس پر دامیر شاہ نے اس کے لبوں کو اپنے فیورٹ انداز میں بند کر دیا۔ تم معافی کیوں مانگ رہی؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، کتنے درد سے گزری ہو تم۔ ایک نظر اپنے بیٹی کی جانب دیکھتا وہ اس عورت کو دیکھ کر رہ گیا، جو ایک پل میں اپنا سب دکھ بھول گئی تھی۔ لیکن آپ تو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے نا۔ پل میں اس کی معصومیت واپس لوٹ آئی۔ جو بھی تھا سب گزر گیا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بے حد محبت ہے، پر قسم کی شرط سے پاک۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک ملا کر بولتا وہ مارخ کو آسودگی سے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مجھے بھی آپ سے بے حد محبت ہے، بے حد، مارخ نے اس سے بھی زیادہ شدت پسند لہجے میں کہا، جس پر دامیر شاہ نے اسے داد دینی نگاہوں سے دیکھا۔ گھر چلیں، دادو میری شادی کروانے کے لیے پاگل ہوئی جا رہی ہیں، اب انہیں اپنا بیٹا دکھا کر سرپرائز دوں گا۔ وہ اس کو ایک دفعہ پھر سے سینے سے لگا کر ہنستے ہوئے بولا، جس پہ مارخ بھی کھلکھلا کر ہنسی۔
اب آگے زندگی میں یوں ہی خوشیاں ان کے منتظر تھیں۔ دونوں نے اپنی آزمائشوں سے لڑنے کے بعد دوبارہ سے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔